بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطادون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ نمل شروع ہو رہی ہے. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. اس سے پہلی جو سورت تھی سورۃ الشعراء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دلیلوں کو اور نبیوں کے واقعات کو بیان کیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں فرمایا واللہ اعلم بالصواب. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کا یہ قرآن کی آیات ہے اور کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خط پڑھ رہا ہوں اور یہ خط میرا نہیں فلاں آدمی کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں خود فرما رہے ہیں کہ یہ آیات کسی کی نہیں بلکہ قرآن کی آیات ہے، اور یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہے، یعنی کہ یہ ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے. فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کا یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. کا یہ ایمان والوں کو ہدایت بخشتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے، یعنی جنت کی. فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والے کیسے ہوں گے؟ ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بنے گی اور خوشخبری اور بشارت دینے والی بنے گی. وہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کا وہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایمان کی پہچان اور بنیادی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، وہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے، اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جانا چاہیے، اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے. اب ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں؟ بہت سارے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جماعت نکال دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو جماعت سے پڑھتے ہیں لیکن تکبیر اولیٰ کا خیال نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس کی کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. جس دن ہم یہ خیال دل کے اندر پیدا کر لیں گے، اور اس کی فضیلت ہے. مدینہ المنورہ روضہ اقدس یعنی مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آدمی 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے 2 پروانے مل جاتے ہیں. ایک تو وہ منافق ہو کر کے نہیں مرے گا، اور دوسرے جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کو دیا جاتا ہے. یوں فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک، یہ تو 40 نمازیں ہیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی فضیلت، جو آدمی 40 دن تک اپنے گھر پر رہتے ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ 2 پروانے مل جائیں گے، کہ وہ منافق ہو کر کے نہیں مرے گا اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کو دے دیا جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے 40 دن پڑھ لی تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں 2 پروانے دے رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر کے ایک نمازی کو اور ایک ایمان والے کو کیا ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بھی بچ گیا اور منافق ہو کر کے نہیں مرے گا. اس کے لیے یہ پروانہ مل گیا تو وہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے تمام تر کوششیں ہیں، نماز کا پڑھنا، باقی چیزوں کا ادا کرنا، نیک عمل کا کرنا، وہ سب اس لیے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ باقی رہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے. جنت اور جہنم کا فیصلہ تب ہوگا تب ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس چیز پر نہیں ہوگا کہ زندگی کیسی گزاری، اس کا حساب تب ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری جب خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں تو پھر زندگی کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا. تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ایمان والوں کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہ عہد کریں کہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. فرمایا دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
نماز پڑھنے والے تو پھر بھی کچھ مل جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے تو اتنے بھی نہیں ملتے جتنے نمازی ہوتے ہیں۔ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں اگر وہ سب بھی زکوٰۃ پوری ادا کر دے تو پھر بھی ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو بھوک سے بے حال ہے اور جو در در پر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے کہ اس کا بہت بڑا طبقہ اس چیز سے چھوٹ جائے گا اگر صرف وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ زکوٰۃ کو پورا ادا کر دے۔ یہ تو ہر ایمان والے کے اوپر ہے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی پوری ادا کرے، پورا حساب لگائے۔ فالتو تو چلی جائے، زیادہ تو چلی جائے، لیکن کم اپنے پاس زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں رہنا چاہیے، روپیہ تو دور کی بات ہے، ایک پیسہ تک زکوٰۃ کا ہمارے مال میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے پورا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کا دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کو یہ بات مستحضر رہتی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، کہ یہ جس آدمی کو یہ بات مستحضر ہوگی وہ گناہ کرنے سے گھبرائے گا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ بنا توبہ کے اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ توبہ کیے بغیر اس کو نیند نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ تیسری صفت یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کا جو آدمی بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، پھر وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے لیے اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے مفسرین کرام نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسے اس کا عمل اچھا لگتا ہے اور وہ گمراہی میں بھٹکتے چلا جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے۔ دوسرا مفسرین کرام نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والے اعمالوں کو سجا کر کے ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب وہ اگر نہیں اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کو پورے طریقے سے سجا کر کے ثواب کے ذریعے سے کہ نماز پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا، صدقہ دینے پر کیا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دینے پر مال کی حفاظت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو سجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، وَزَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ان کی نظروں میں مزین نظر آتے ہیں، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، کہ جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور اپنے برے اعمال میں لگے رہتے ہیں، کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ اور فرمایا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور یہی لوگ آخرت میں خسارے اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ روزانے کے حساب سے آدمی کو لینا چاہیے کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہی ہے، جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور فرمایا کہ بے شک جو آپ کے پاس قرآن نازل کیا جاتا ہے، قرآن جو آپ کے پاس القاء کیا جاتا ہے، کہ یہ حکمت والے جاننے والے کی طرف سے ہے۔ یہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو قرآن بھیجا جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کوئی جو کافی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو وہاں سے جن لے کر کے آ جاتے ہیں اور وہ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زبردست حکمت والے اور جاننے والے کی طرف سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں دو چیزیں پیش آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک تو یہ کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے، دوسرا یہ کہ ان کو سردی سے بچاؤ کے لیے آگ چاہیے تھی۔ تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیش کی۔ ایک پہاڑ پر، یہ سورہ نمل ہے، اس سے پہلے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ آگ ایک پیڑ پر نظر آئی، پیڑ کے اوپر ایک آگ تھی کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی اور اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں جا کر کے آگ لے کر کے آتا ہوں۔ تو اسی واقعے کو دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ آگ دکھانے کا مطلب یہ ہے، اس سے دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں مرادیں اور دونوں تمنائیں پوری ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کو راستہ آگ سے نظر پڑ جائے گا کہ مجھے کدھر جانا ہے،
دوسری چیز کہ جو سردی سے بچنے کے لیے ان کو جو آگ جلانے کے لیے ضرورت تھی وہ اس کے بھی کام آ جائے گی. فإني آنست نارا، فرمایا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں. سآتیکم منہا بخبر، اور فرمایا کہ عن قریب میں تم کو اس سے خبر لے کر کے آتا ہوں، یعنی میں آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے خبر لے کر کے آؤں گا. او آتیکم بشہاب قبس، یا میں تمہارے پاس سلگا کر کے انگارہ لے کر کے آؤں گا، سلگا ہوا. لعلکم تصطلون، شاید کہ تم اس سے سیک لو، اس سے تاپنے کے کام آ جائے اور ہماری سردی کا انتظام ہو جائے، سردی سے جان بچ جائے. فلما جاءها، جب حضرت موسیٰ علیہ